In the name of Allah, most gracious, most merciful, whose bounties and blessings are countless upon us. تو کل کے پہلے لیکچر میں ہم نے جو دیکھا تھا وہ دیکھا تھا بیسک کنسیپٹ آف اسلام. اسلام کا بیسک کنسیپٹ کیا ہے، امت کیا ہوتی ہے، خلیفہ کیا ہوتا ہے. آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی اور ان کی وفات تک کے جو میجر ایونٹ MCQs کے حوالے سے ہیں میں ان کو دیکھ لیتے ہیں. تو ایک یہ چارٹ ہے، اس کو لازمی طور پہ دیکھیے گا. یہ ویسے بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ 571 AD ہے، اپریل کے مہینے میں. اور دن جو ہے وہ کہا جاتا ہے سوموار کا دن تھا 571 میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دادا کا نام حضرت عبد المطلب، پہلی وائف تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب شادی ہوئی تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی عمر جو ہے 25 سال تھی. پہلی جو ہے وائف تھی اور ان میں سے 2 بیٹے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ٹوٹل 3 بیٹے تھے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن وہ بچپن میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو 2 جو ہیں وہ حضرت ختیجہ میں سے تھے اور ایک بیٹا جو ہے وہ حضرت ماریہ میں سے تھا. ٹھیک ہے. آپ کی جو فاسٹر مدر ہیں، دائی ہیں، وہ حضرت حلیمہ ہے. حضرت حلیمہ کے علاوہ حضرت صوبیہ بھی ہیں اور حضرت ایمن بھی ہیں. 3 بیسیکلی دائیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور سب سے پہلے اگر پوچھ لیا جائے کہ کس نے دودھ پلایا تھا تو وہ آئی تھنک حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پلایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دودھ جو ہے. ویسے 3 دائیاں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر کہیں آ جاتا ہے اور آل آف دا ابو کا آپشن ہوتا ہے تو آپ نے آل آف دا ابو پہ لگانا ہے. صرف ہم نے کیونکہ نام زیادہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا ہے تو یہ نہیں کرنا کہ صرف ان پہ لگا دینا ہے. حضرت صوبیہ اور حضرت ایمن بھی تھی. حضرت حلیمہ کا ٹرائب کون سا تھا؟ بنو اسد. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بنو ہاشم تھا نا. یہاں حضرت حلیمہ کے ٹرائب کی بات ہو رہی ہے، اسد. جو ہے گریو کہاں پہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آپ کی والدہ ہیں ابوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلے والد کی ڈیتھ تو پہلے ہی ہو گئی تھی پیدائش سے پہلے، آلموسٹ 6 مہینے پہلے. تو جو ہیں یہ حضرت آمینہ کے ساتھ 6 سال کی عمر میں جا رہے تھے ابوا، جہاں ان کے والد صاحب کی جو ہے وہ قبر تھی. تو وہاں راستے میں ڈیتھ ہو گئی تھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو ان کی گریو بھی پھر ابوا کے مقام پہ بنائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت جو آئی وہ 610 AD میں آئی. یہ کل مطلب تینوں سال ہم نے ڈسکس کیے ہیں. 571 میں پیدا ہوئے، 40 سال ملا دیں تو 610 بن جاتا ہے جو نبوت کا سال بھی ہے. اور ہجرت کے سال شروع ہوتے ہیں 622. ٹھیک ہے. 53 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف. تو یہ تینوں ڈیٹیں بہت زیادہ اہم ہیں. اور ڈیتھ کی ڈیٹ جو ہے 632 ہجری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد احمد نام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مدر نے دیا تھا حضرت آمینہ نے. اور محمد کا نام جو ہے وہ عبد المطلب آپ کے جو دادا تھے انہوں نے دیا تھا. حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سال آپ کی کیئر کی. 2 سال پھر آپ کے والد صاحب نے آپ کی کیئر کی، دادا نے کیئر کی. اور 8 سال کی عمر میں دادا ابو بھی ان کے فوت ہو گئے. تو پھر اس کے بعد جو ان کی کیئر ہے وہ ان کے جو چچا ہیں حضرت ابو طالب انہوں نے کی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی تھے. ٹھیک ہے. اور کتنی وومنز نے فیڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو 8 وومنز نے فیڈ کیا. جو تھیں دائیاں وہ 8 تھیں ٹوٹل، جن میں 3 میں نے آپ کو بتائیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں. وہ 6 سال کی عمر میں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور 8 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ تو بڑے بیسکس ہیں جو ہم بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں دیکھتے آ رہے ہیں. اور یہ امپورٹنٹ بھی ہے. ایک آدھا MCQ بھی اس میں سے آ جائے تو نمبر آرام سے ایکسٹرا ہی ہے اگر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پہ پوچھ لے. باقی جی کے ہوتا ہے ایکسٹینسو ہے، ایگزامینر کے دماغ پہ ہے، کہیں سے بھی اٹھا لے کہیں جہاں سے بھی اٹھا لے. لیکن اس میں کمپیریٹیو مارکنگ ہوگی نا. آسان جی کے آتا ہے تو سب کو تھوڑا تھوڑا آتا ہوگا. بہت زیادہ مشکل آ جاتے تو باقی سب کے لیے بھی تو وہ مشکل ہے نا. اس لیے پریشان نہیں ہونا پیپر میں. اگر پیپر میں آپ جاتے ہیں پیپر بہت مشکل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جی کے کا بھی چاہے ویٹنی سائنسز کا بھی تو اس میں پریشان نہیں ہونا ہوتا. وہ اوور آل سلیکٹ تو ان مطلب فار ایگزامپل 3000 بندے نے اپیئر ہوئے نا، سلیکٹ تو اسی 3000 بندے میں سے ہونا ہے. تو جو نروس ہو گیا اور جو آتے ہوئے وہ بھی بھول گیا نا پھر پرابلم بنتا ہے. بیسیکلی کانفیڈنس کی ساری گیم ہوتی ہے، تھوڑی سی ٹیکنیک کی گیم ہوتی ہے یہ پیپر. تو آپ نے تھوڑا سا حوصلے میں رہ کے پیپر کرنا ہوتا ہے. آسان آئے گا تو میرٹ پھر سب کے لیے ہی زیادہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جس نے پڑھا ہوا ہے نا، چاہے پیپر مشکل ہے چاہے آسان ہے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے.
अच्छा, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। आप वसल्लम की बेटियां और बेटे देख लें। आप वसल्लम की जो हैं वो 4 बेटियां थीं, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और बेटों में कासिम, अब्दुल्ला और इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये पहले जो 2 बेटे हैं ये हज़रत खदीजा में से थे, ये 2, और हज़रत इब्राहीम जो थे वो हज़रत मारिया में से थे, और 4 बेटियां थीं। हज़रत फ़ातिमा जो हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में थी। हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम जो हैं वो हज़रत उस्मान गनी के निकाह में थी, इसीलिए उनको ज़ुल नूरैन भी कहते हैं। 2 बेटियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी। हज़रत ज़ैनब पता नहीं किसके निकाह में थी, ये मुझे नहीं मिला। किसी को पता हो तो बताएँ, अगर किसी को पता है, या नेट से सर्च करके बता दें कि हज़रत ज़ैनब किसके निकाह में थी। हज़रत ज़ैनब का वो मिसकैरेज भी कर दिया था ना एक बंदे ने, आप ऊँटनी पे जा रही थी गिरा के, और फिर फ़तह मक्का के मौका पे वो बंदा आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ़ कर दिया था। ये बेटियाँ, मेरा ख़्याल है बेटियाँ भी शायद इन्हीं 2 में से हों। इनका बेटों का तो मुझे कन्फ़र्म है, हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला हज़रत खदीजा में से थे, और हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत मारिया में से थे। हज़रत अब्दुल्ला आप बता रहे हैं हज़रत ज़ैनब के हस्बैंड थे, अबू अल आस इब्नुल अरबी। पूरा लिखा करें ना, ये किस चीज़ का जवाब आपने दिया कि ये हज़रत ज़ैनब के आप बता रहे हैं, मैंने जो पूछा था, या क्या चीज़ बता रहे हैं? 2 कमेंट आए हैं। एक बता रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला, दूसरा कह रहे हैं अबू अल आस इब्नुल अरबी। अच्छा, ये अच्छा, अब हज़रत अब्दुल्ला हैं, नीचे अबू अल आस बिन वॉइस नहीं आ रही। ये वॉइस बाकी सबको आ रही है, आपका वॉइस का इश्यू है किनसा? अच्छा, अब ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ना हम डिफरेंट वाक़यात से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? डिफरेंट वाक़यात से जब हम इनको डिस्कस कर लेंगे तो हमें काफ़ी सारी डेट्स भी याद हो जाएँगी, और थोड़ा जो है वो दिलचस्प भी हो जाएगा चीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अमन पसंदी के बेसिक मॉडल थे, पीस कीपिंग, ठीक है? इस्लाम का लफ्ज़ वो जो है ही इस्लाम की से निकला हुआ। तो जैसे कुरान पाक में भी है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, ठीक है? तो अमन पसंदी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉडल है। इसके अंदर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है कुछ वाक़यात देख लेते हैं। तो हजर अस्वद का वाक़या देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी जब तक नबूवत नहीं आई थी, उससे पहले भी मामलात को हल कराते होते थे। ये आई थिंक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस टाइम 35 साल थी आई थिंक, तो तब ये वाक़या पेश आया था हजर अस्वद का। ये पहला वाक़या हम इसमें देख लेते हैं। इस वाक़ये में क्या हुआ था कि ये हजर अस्वद एक पत्थर है जिसको कहा जाता है कि ये जन्नत का पत्थर है। तो ये खाना काबा की दीवार, खाना काबा पहले से मौजूद है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने से उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। तो सारे जो ये कुरैश वगैरह थे उस तरफ इबादत करते थे, लेकिन बाद में आहिस्ता-आहिस्ता चेंजेज़ आती गईं, वो नई प्रॉपर इबादत और जो लतें हैं वो गलत उनको अडॉप्ट होती गईं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, उनकी रिफ़ॉर्म करने और दुनिया में जो है वो इस्लाम को फैलाने के लिए। तो हजर अस्वद की का यूँ है कि खाना काबा की तमीर हो रही थी, तो तमीर के वक़्त ये पत्थर जो है इसको फ़िक्स करने का मामला पेश आया खाना काबा के अंदर। तो अब जो लोग थे वो कुरैश के कबीलों के सरदार थे, हर बंदा जो अपनी अना में होता था, वहाँ मसला पेश आ गया कि कौन इसको उठाएगा? हर कबीला की ये ख्वाहिश थी कि हम उठाएँ, हर कबीले के जो सरदार है, उसकी ये ख्वाहिश थी कि इस पत्थर को हम उठाएँ। ज़ैनब बिन्त मोहम्मद ही मैंने पूछा, डेफ़िनेटली हज़रत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की बात हो रही थी। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की बात हो रही थी, तो डेफ़िनेटली मैंने ज़ैनब बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पूछा। थोड़ा-सा दिमाग को ओपन करके बैठा करें। अच्छा, तो
اب مسئلہ کیا ہوا کہ اب اس کو جو ہے وہ کون فکس کرے گا ادھر جو ہے خانہ کعبہ میں. تو وہاں ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ صبح صبح کے وقت جو ہے نا ادھر جو پہلا شخص داخل ہوگا وہ پارلیمنٹر ہوتے ہیں، وہ سارے قبیلے والے خوش بھی ہو جاتے ہیں اس چیز پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادی قومین کے نام سے مشہور تھے. انہیں پتا تھا آپ بائسنس نہیں دکھائیں گے کسی قبیلے کے لیے اور اچھا فیصلہ فرمائیں گے. انہوں نے کہا کہ جو شخص ہوگا اور وہ جس سردار کو کہے گا قبیلے کے، وہ سردار اٹھا کے یہ جو پتھر ہے حجر اسود یہ خانہ کعبہ میں فکس کر دے گا. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بصیرت کی مثال تھی. ان کو پتا تھا کہ میں نے اب کیونکہ ثالثی کے طور پہ انہوں نے اپوائنٹ تو کر دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اگر ایک شخص کا کہہ دیتے کہ یہ فلاں سردار اس کو فکس کرے تو دور اثرات فی الحال تو وہ مان جاتے، لیکن ہو سکتا ہے اس چیز پہ بعد میں تنازع ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا نکالا کہ ان لوگوں کو کہا کہ ایک چادر لے کے آؤ، اور وہ چادر لے کے آئے اور سارے سرداروں کو کہا کہ چادر کے یہ جو کونے ہیں اس کو پکڑ لو اور درمیان میں پتھر رکھ دیا، اور انہیں کہا کہ یہ یہاں سے پتھر لے کے آؤ یہاں تک آگے تک. تو سب کی مطلب پارٹیسپیشن ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھا کے وہ پتھر جو ہے وہ فکس کر دیا. اس طرح مطلب بڑی خوش اسلوبی سے یہ معاملہ ہو گیا. دوسرا ریٹرن آف طائف کا واقعہ یہ آپ لوگوں کو بخوبی پتہ ہے کہ جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو باش لڑکے پیچھے لگا دیے تھے طائف والوں نے، اور جو ہے انہوں نے پتھر وغیرہ مارے اور بلیڈنگ ہوئی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو نیست و نبود کر دیتا ہوں. یہ پہاڑوں کے درمیان تھا، دو پہاڑوں کے درمیان طائف، تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا. ہو سکتا ہے کہ ان کی اولاد میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہمارا جو اسلام ہے اس کو پھیلائیں. اور بعد میں ہوا بھی ایسا، بعد میں جب فتح مکہ کے بعد طائف وغیرہ کو بھی فتح کر لیا گیا تھا تو وہیں کے جو بڑے صحابہ کرام جو ہیں وہ نکلے تھے جنہوں نے اسلام کو دور دور تک ایریاز میں پھیلایا تھا. پھر میثاق مدینہ بھی پیس میکنگ کی ایک مثال ہے، امن پسندی کی ایک مثال ہے، اور یہ دنیا کا کہہ سکتے ہیں کہ پہلا چارٹر ہے. اسلامیات میں اگر یہ کوشچن آتا ہے دنیا کا پہلا چارٹر کون سا ہے تو آپ نے میثاق مدینہ پہ لگانا ہے. یہ کوشچن آ جاتا ہوتا ہے دنیا کا سب سے پہلا چارٹر کون سا ہے معاہدہ، تو وہ میثاق مدینہ ہے. اور اگر جنرل نالج میں ویسے ہی وہ پوچھ لیتے ہیں اور میثاق مدینہ کا لفظ نہیں ہوتا تو دنیا کا پہلا چارٹر ہے میگنا کارٹا. میگنا کارٹا MEGNA میگنا کارٹا CARTA میگنا کارٹا. یہ برٹش لوگوں کا 1215 کے اندر یہ ہوا تھا. تو وہ اس کو پہلا دستور کہتے ہیں. ہم مسلمان جو ہیں وہ پہلا دستور کہتے ہیں میثاق مدینہ کو. تو یہ آپشنز پہ ڈیپینڈ کرے گا. اگر میثاق مدینہ کو آپشن ہوگا اور اسلامیات ٹچ آپ کو کوشچن لگ رہا ہے تو آپ نے میثاق مدینہ پہ لگانا ہے. اور اگر میثاق مدینہ کا نہیں اور انڈین کانسٹیٹیوشن، برٹش کانسٹیٹیوشن، کوئی اور لفظ ڈالے ہوتے ہیں، فرینچ کانسٹیٹیوشن، تو وہاں آپ نے میگنا کارٹا کو ٹھیک کرنا ہے. پھر امن پسندی کی مثال ہے کہ ڈیلیگیشن آپ نے ڈفرنٹ کنٹریز کو بھیجے، جب مکہ کو فتح کر دیا، مدینہ کی ایک ریاست کی بنیاد رکھ لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے صلح حدیبیہ آلسو انکلوڈیڈ ان پیس. ہاں جی، صلح حدیبیہ بھی بالکل پیس کا ایک واقعہ ہے. نہیں، صلح حدیبیہ جو ہے وہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، نبوت کے ہجری کے 6 سال میں. جو میثاق مدینہ ہے وہ پہلے سال میں ہوئی تھی. ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کی تھی؟ میں نے کل سے آپ کو یہ بار بار بتایا، 622 میں. اور 10 سال ہجرت کے سال ہیں. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا انہی 10 سالوں میں سارا کچھ ہوا. تو جو بیسیکلی اپنا تھا نا میثاق مدینہ، وہ ہوئی ہے 1 ہجری میں. میثاق مدینہ کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو کچھ لوگوں کی وہاں پہ فرمائش پہ گئے تھے، کچھ مطلب مکہ کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹس تھے، تو وہاں چلے گئے. تو مسلمان وہاں صرف مسلمان نہیں رہتے تھے مدینہ میں. مدینہ میں اب کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان چکے تھے وہ لوگ رہتے تھے، کچھ وہاں پہ جوئش لوگ رہتے تھے، یہودی لوگ، کچھ عیسائی لوگ رہتے تھے. تو ان کے ساتھ مل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور سازی کی تھی کہ ایسا کرتے ہیں ہم سارے لوگ مل ملا کے رہتے ہیں اور ہم آئندہ سے جو ہے یہ پورا ہمارا ایک نظام ہوگا، ریاست مدینہ ہوگی. اس کے جو بیسک گورنر بنے تھے وہ آپ سے بنے تھے کہ آپ کا فیصلہ
تو یہودی اور عیسائی ہمارا ساتھ دیں گے. اسی طرح عیسائیوں پہ کوئی حملہ کرے گا تو مسلمان. مطلب انہوں نے میثاق مدینہ آپس میں ایک اچھا تعلق کام کر لیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارت کاری کی بھی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین سفارت کاری گئی. اگر وہاں صرف ایسے مسلم رہتے تو عیسائیوں اور یہودیوں سے لڑائی ہو سکتی تھی جو وہاں کے. پھر دہلی جیت گیا. تعلیم لیٹر لکھتے تھے, جیسے آپ کو پتا ہے ایران والے کو بھی لکھا, کسرا کو بھی لکھا, ایتھوپیا حبشہ کو کہتے ہیں نا, ان کو بھی لیٹر لکھا. کچھ نے مان لیا, کچھ نے نہیں مانا. پھر ان کو شرائط تھی اس میں باقاعدہ کہ میں نے آپ کو بتایا دنیا میں 2 ہی قومیں ہوں گی اسلام کے مطابق, مسلمان اور غیر مسلم. اگر تو وہ دین میں آ جاتے ہیں, آپ ان کو دعوت دیتے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں آتے اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے انڈر رہتے ہیں, ہم سے مطلب جو ٹیکسیز ہیں جو ان پہ جزیہ وغیرہ ہوتا ہے ان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے نا آرمی نے مسلمانوں کی, اور سارا کچھ آپ مطلب غیر مسلموں سے زکوٰۃ نہیں لی جاتی, اس کی صورت میں ان سے ایک اور جزیہ لے لیا جاتا ہے. باقی آلموسٹ سارے حقوق برابر ہوتے ہیں. تو یہ انہیں کہا جاتا تھا پھر آپ ہماری ایمان میں آ جاؤ, ہم تمہاری حفاظت بھی کریں گے, سارا کچھ کریں گے, اس طرح کر لو. لیکن جو بالکل ہی بغاوت پہ آتا تھا اس سے پھر لڑائی کی جاتی تھی. کنکویسٹ آف مکہ, مکہ کو جو فتح کیا وہ بھی امن پسندی کی بہترین مثال ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ مکہ فتح کرنے کے بعد ایسے ایسے لوگوں کو آپ نے معاف کیا. جب آپ جا رہے تھے مکہ فتح کر کے مکہ میں انٹر ہو رہے تھے تو ایک صحابی, مفہوم اس طرح ہے اس واقعے کا کہ اونچی اونچی آواز لگا رہے تھے کہ آج کاٹنے اور مارنے کا دن آ گیا, کہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کو, کیونکہ بہت تنگ کیا ہوا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہ کو, آج رحمت کا دن ہے, آج معاف کرنے کا دن ہے. اور پھر وہ شخص کو بھی معاف کر دیا جس نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرایا تھا اور مسکیریج ہوا تھا. ٹھیک ہے, ابو سفیان کو بھی معاف کر دیا. ابو سفیان کا بیٹا جو ہے وہ بڑا شر پسند تھا, وہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر اس نے گھسنے کی کوشش کی پیچھے جا کے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو باہر نکالا اور اس کو کہا کہ تمہیں بھی میں نے معاف کیا. اور اس طرح ہے کہ آپ نے کہا جو ابو سفیان کے گھر میں انٹر ہو جائیں ان لوگوں کو بھی میں معاف کرتا ہوں, جو لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے قریب آ جائیں ان کو بھی میں معاف کرتا ہوں. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن پسندی کا دیا. ورنہ عام طور پہ جتنی جنگیں ہوئی ہیں آپ لوگوں نے پاکستان افیئر میں بھی دیکھا, چاہے وہ مسلم لوگ بھی تھے, چاہے وہ محمد بن قاسم تھا, چاہے محمود غزنوی تھا, چاہے غوری تھا, یا انڈین لوگ بھی تھے, ان کا پرتھوی راج, جو رولر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے وہ وہاں کے جینوسائیڈ کر دیتا ہے, وہاں کے سارے لوگوں کو مار دیتا ہے, پراپرٹیز پہ قبضہ کر لیتا ہے. لیکن جو اسلام کا بیسک تھیم تھا وہ اس طرح نہیں تھا, نہ اس طرح کبھی ہسٹری میں ہوتا رہا, نہ صحابہ کرام کے دور میں, نہ اس کے بعد خلافت کے اندر. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہم نے پیس میکنگ کا پہلو دیکھ لیا. اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایجوکیشن کا پہلو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کیسے پڑھائی, معلم کیسے کیے. تو انسٹیٹیوٹ آف صفا قائم کیا, دار ارکم قائم کیا. یہ 2 انسٹیٹیوٹ اسلام کے جو ہیں وہ تعلیم پھیلانے کے لیے تھے. ٹھیک ہے, انسٹیٹیوٹ آف صفا یہ جو ہے مدینہ میں جب گئے تو تعلیم بیسیکلی پلانی تھی, تو صفا ایک مقام ہے, اس مقام کے اوپر ایک انسٹیٹیوٹ بنایا جہاں پہ عورتوں کو بھی تعلیم دی جاتی تھی, مردوں کو بھی تعلیم دی جاتی تھی. دار ارکم یہ ایک صحابی تھے حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنا گھر وقف کر دیا تھا کہ میرے گھر پہ تعلیم وغیرہ ہو, کیونکہ کوئی جگہ بھی تو چاہیے تھی نا. بہت زیادہ پرابلم تھے جب ہجرت کر کے مدینہ گئے, تو وہاں اتنے زیادہ کرائسس سے, مطلب وہ جو لوگ ہیں نا, آپ کے پاس کوئی جگہ ہے نہ مسجد تعمیر ہے, تو ایک انفراسٹرکچر بھی کھڑا کرنا تھا. تو اس میں جو وہاں آلریڈی موجود لوگ تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے, انہوں نے بڑی قربانیاں دی. وہ انہوں نے اپنا آدھا مال, کہتے ہیں کہ جو مہاجرین آئے تھے مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کو اپنا آدھا مال دے دیا. ایون کہ بیگ میں بھی, سعودی عرب میں تو زیادہ رواج ہے نا بیگم وغیرہ کا, 3 4 شادیاں بھی وہ لوگ کر لیتے ہیں, اور وہ اتنا ہیوی نہیں یہ شادی شودی والے معاملات کو. تو یہ ہمارا کلچرل مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے مطلب پرابلم ہے وہاں اتنا. ایک صحابی نے کہا کہ میں نے طلاق دی, تو دوسرے کہتے تھے ٹھیک ہے جی میں ان سے شادی کرتا ہوں, وہ وہیں پہ نکاح ہو جاتا تھا. تو یہ بلکہ جب گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ, تو اکثر جو انصار لوگ تھے, مدینہ کے لوگ تھے جن کی زیادہ بیگمیں تھی, تو انہوں نے اپنی بیگمیں بھی دے دی تھی بلا کسی وجہ کے. یہ نہیں کہ کوئی لڑائی ہے, کوئی اسی عورت کو طلاق چاہیے ہوتی تھی, وہ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی تھی کہ جو مجھے فلاں وجہ سے طلاق چاہیے, ادھر ہی محفل میں بیٹھے بیٹھے طلاق ہو جاتی تھی. آپ کہتے تھے ہاں جی کیا پرابلم ہے, وہ کہتی تھی یہ پرابلم ہے ہسبینڈ سے, ٹھیک ہے جی
इतलाक हो गई, 3-4 महीने बाद वो इद्दत पूरी करके जी फलां साहबी से आप शादी करेंगे, कबूल है जी, कबूल है, शादी हो जाती थी। तो बड़ा मतलब बेहतरीन निज़ाम था हमारे तो। इधर बहुत ज्यादा मसले मसाइल और जो है वो मेल की अपनी डिमांड्स होती हैं, फीमेल की अपनी डिमांड्स होती हैं, तो वो आखिर तक फिर उम्रें गुजर जाती हैं, मतलब इस तरह के मसले मसाइल आते हैं। वरना इस्लाम की जो शादियां वो इतना टफ काम नहीं है। शादी शादी तो गवाह आते हैं, दो लड़के की तरफ से दो लड़की की तरफ से, बस होगी शादी। ये सारी चीजें जो आप भी इंक्लूड हो गई हैं, मेहंदियां, वलीमे, बारातें, जहेज, ये सारा कुछ तो मतलब इंडो पाक की रवायत है, हिंदुओं की रवायत है, ये इस्लाम की रवायत नहीं है, मुसलमानों की रवायत नहीं है ये। तो तलीम की मिसाल में आगे हम देखते हैं प्रिजनर्स ऑफ बदर। बदर की जो जंग है वो 2 हिजरी में, मैं आपको जंगों का भी बताऊंगा। पहली हिजरी में जो है वो अबवा की जंग हुई थी, दूसरी हिजरी में बदर की हुई थी, तीसरी हिजरी में आहद की हुई थी, चौथी हिजरी में रिजिया की हुई थी, एंड सो ऑन। ये 10 हिजरी तक, और इससे पहले जंगें नहीं हुई कोई भी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोल में एज ए मिलिट्री कमांडर, इसके बाद आप तो बेसिकली यहाँ बताने का मकसद ये था कि प्रिजनर्स ऑफ बदर 2 हिजरी के अंदर बदर की जंग होती है, तो जो प्रिजनर्स आते हैं उनको जब पकड़ा जाता है तो उनको से पूछा जाता है कि अब क्या इनके साथ सलूक किया जाए। तो जो है एक ये होता है कि कुछ पैसे दे के रिलीज हो जाएं, और वहां पे डिफरेंट टाइप की आती हैं। कुछ साहब भी कहते हैं कि इनकी गर्दन उड़ा दी जाए। तो एक साहब भी आई थिंक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नहीं, इनकी गर्दन नहीं उड़ाई जाए, इनको मौका दिया जाए कि ये मुस्लिम बच्चों को पढ़ाएं जो नॉन मुस्लिम लोग हैं। 10 बच्चों को हर एक बंदा पढ़ाएगा, जो 10 बच्चों को पढ़ा देगा उसको आजाद कर दिया जाए। तो उनकी राय को फोकियत दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और बदर के जो प्रिजनर्स थे, जो कैदी थे, और जो कुफारे मक्का थे जो पकड़ लिए गए थे, मुसलमानों ने पकड़ लिए थे, उनको ये हुक्म हुआ कि सजा कि आपको तब रिहा किया जाएगा कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ। ठीक है, और प्रैक्टिकल टीचिंग भी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बहुत सारी चीजें आप खुद करके दिखाते थे, अगले बंदे को करके दिखाते थे, तो उसका ये फायदा हो जाता था कि करके दिखाया तो वो चीज अच्छी तरह याद हो जाती है। मतलब एक दफा एक साहबी ने पूछा वजू का तरीका, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 3 बार वजू करके दिखाया। ठीक है, कि ऐसे ऐसे वजू करते हैं, तो वो उसको फौरी तौर पे याद हो गया। इसके अलावा एग्जाम्पल्स के थ्रू कोई चीज अगर हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताई जाए ना, वो ज्यादा क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि आप वसल्लम का वो वाला वाक्य कि एक दफा ऐसे आप वसल्लम ने साहबियों से पूछा कि एक बंदे के घर के आगे से नहर गुजर रही हो और वो उसमें 5 टाइम जो है वो नहाता हो, तो क्या उसके जिस्म पे कोई मैल बाकी रहेगा? उन्होंने कहा, साहबियों ने, नहीं जी नहीं बाकी रहेगा, एक बंदा जो दिन में 5 टाइम नहाए तो कैसे रहेगा? तो आप वसल्लम ने कहा ये मिसाल 5 दफा नमाज पढ़ने वाले की है, कि उसके दिल में कोई मैल या गुनाह नहीं बाकी रहते, जो गुनाह उसके हैं वो धुल जाते हैं जो बंदा 5 टाइम नमाज। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि आप वसल्लम प्रैक्टिकल टीचिंग खुद भी मौलम थे, प्रैक्टिकल टीचिंग से भी सिखाते थे, खुद वो काम करके एग्जाम्पल्स के जरिए भी करके दिखाते थे। और तलीम के मामले पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी जो है वो जोर दिया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का तीसरा पहलू देख लेते हैं, एज ए डिप्लोमेट। डिप्लोमेट कहते हैं सफारतकार को। ठीक है, हमारे मतलब नेगेटिव कॉनोटेशन में लिया जाता है आमतौर पे डिप्लोमेट का लफ्ज, लेकिन डिप्लोमेट पॉजिटिव वर्ड होता है। जैसे हमारे कंट्रीज के अंदर जाते हैं उनको हम डिप्लोमेट कहते हैं। अब इसके अंदर ये डेट्स याद रखने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अब डेट्स याद रखेंगे। पहला सफर आप वसल्लम ने जो किया वो ये का मतलब होता है सफर। इस्लाम का एक परफ्यूम भी आता है, वो ये सफर को कहते हैं। पहला सफर सीरिया को किया। सीरिया कहते हैं शाम को। सीरियन वार, आजकल सीरिया में बड़ी वार्स वगैरह भी चल रही हैं। एट द एज ऑफ 12, 12 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दफा डिप्लोमेसी, मतलब आप वसल्लम का जो एनकाउंटर हुआ दूसरे लोगों से, वो कब कब हुआ? पहला इनकाउंटर होता है 12 साल की उम्र में। ठीक है, दूसरा इनकाउंटर होता है 25 साल की उम्र में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस के सिलसिले के अंदर जाते हैं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बिजनेस लेडी होती हैं, वो अपना बिजनेस करती होती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपना डेलीगेट बना के भेजती हैं, अपना नुमाइंदा बना के भेजती हैं। और आप वसल्लम के साथ कोई बता सकता है? तो वो जो गुलाम है वो आके बताता है आप वसल्लम की जो है अमानत का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मतलब ईमानदार हैं। तो हजरत खतीजा बड़ी मुतासिर होती है। मैसरा नाम था जी उस गुलाम का। मैसरा ये भी आ जाता होता है कि कौन सा गुलाम था जो गया था, तो मैसरा नाम था उस गुलाम का।
تو جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ غلام بتاتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ساری کے وہ اتنے ایماندار ہیں، تو وہ بڑی متاثر ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں. آپ کی عمر 40 سال ہوتی ہے اس ٹائم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور 2 شادیاں آئی تھیں پہلے ہو چکی بھی تھیں حضرت خدیجہ کی. ٹھیک ہے، یہ تیسری شادی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مزید اس کو کنفرم کر لیجئے گا دوسری تھی کہ تیسری تھی. میرے خیال سے 2 پہلے ہو چکی تھی، یہ تیسری شادی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے ہیں اور شادی کر لیتے ہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوتی ہے اور اس کے بعد 610 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آتی ہے. تو کچھ لوگ جو مسلمان ہو جاتے ہیں ان کی زندگی کو بادشاہ کو 615 اے ڈی میں. ٹھیک ہے، تو یہ ڈپلومیسی کی ایک ایگزامپل ہے کہ دوسرے ملک جو ہے روانہ کر دیا جاتا ہے کاروان کو. اور حبشہ کا جو ہوتا ہے بادشاہ، نیگس نام ہوتا ہے اس کا، نیگس یا جس کو نجاشی بھی کہتے ہیں، انگلش میں نیگس کہتے ہیں، اردو میں نجاشی کہتے ہیں. تو یہ تقریباً جو ہے پہلے 15 مسلمان ہوتے ہیں جن کو بھیجا جاتا ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کہ ان کو یہاں پہ تحفظ فراہم کیا جائے، یہاں پہ زندگی کا خطرہ ہے. اور وہ ان کو تحفظ دے، ان کو بھی تقریباً 100 سے اوپر مسلمانوں کو دوبارہ بھیجا جاتا ہے. ایتھوپیا کا ہمیشہ پوزیٹو کردار رہا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور بلکہ بھیجا تھا وہاں پہ پیغام، تو نجاشی نے قبول کر لیا تھا اسلام. ٹھیک ہے، ایتھوپیا بھلا کہاں پہ ہے؟ افریقہ میں. ایتھوپیا جو ہے افریقہ میں. اب تو تھوڑے حالات وہاں کے ٹھیک نہیں ہیں، تو کمزور کمزور وہ لوگ ہیں. اور یہ آج کل وہ جو ڈاکٹر ٹینڈروس ایدھم ہے، جو WHO کا ڈائریکٹر، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو ڈائریکٹر ہے مین، ڈاکٹر ٹیڈروس ایدھوم، وہ بھی ایتھوپیا کا ہی ہے، حبشہ کا ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹریٹی آف مدینہ 622 میں ہوتی ہے، ٹریٹی آف حدیبیہ 628 میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 622 یکم ہجری، 628 622 میں 6 جمع کر لیں 6 ہجری. ٹھیک ہے، یہ پیچھے بھی آیا جہاں پہ کوشچن. ٹریٹی آف مدینہ ایز اے ڈپلومیسی ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ، یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہو رہا ہے. اور ٹریٹی آف حدیبیہ بھی ایک ڈپلومیسی کی ایگزامپل ہے. ٹریٹی آف حدیبیہ کیا تھی بیسیکلی؟ اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جب چلے گئے ادھر حدیبیہ کے مقام پہ، اپنا مدینہ، تو وہاں سے مکہ آتے ہوتے تھے عمرہ کرنے. مسلمان عمرہ کرنے آتے ہوتے تھے مدینہ سے مکہ. اب جب وہ مکہ آتے ہوتے تھے تو وہاں پہ جو ڈیفرنٹ لوگ ہیں کفار مکہ، وہ ان کو تنگ تھوڑا کرتے ہوتے تھے. تو حدیبیہ کے اندر کیا ہوا تھا کہ ہجرت کے 6 سال، یہ 6 AH میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اپنے صحابیوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ جا رہے تھے عمرہ کرنے. تو ایک مقام ہے حدیبیہ، وہاں پہ روک لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو کفار مکہ نے. تو کفار مکہ نے روک لیا اور انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں آپ لوگوں کو جانے دینا، جو ہے کرنے اپنا عمرہ کرنے ہم نہیں جانے دیتے آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، آئی تھنک حضرت عثمان غنی کو بھیجا، نیچے مطلب جہاں پہ کفار جمع تھے. آپ کو ایک جگہ مطلب مسلمانوں کا قافلہ جمع ہے، دوسری طرف بالکل جو ہے یہ تقریباً 1400 لوگ تھے مسلمان، جو ہے 1400 لوگ تھے حدیبیہ کے مقام پہ یہ رکے. دوسری طرف جو ہے وہ کفار کا ہے. آپ نے ادھر سے اپنا ایک نمائندہ حضرت عثمان غنی کو آئی تھنک بھیجا تھا کہ جا کے بات کر کے آؤ کہ کیا کہتے ہیں یہ. تو وہ گئے، کافی دیر واپس نہیں آئے. تو اندیشہ یہ ہوا کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا ہے انہوں نے یا مار دیا، اتنی دیر ہوگی یا واپس نہیں آئے. تو وہاں پہ ایک درخت کے نیچے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جو ہے نا بیعت رضوان کہا جاتا ہے اس کو، ایک ساروں نے مطلب بیعت کی تھی کہ ہم یہاں سے اب سب شہید ہو جائیں گے لیکن کوئی بھی واپس نہیں مڑے گا، واپس نہیں جائے گا اگر انہوں نے جو ہے شہید کر دیا ہے ہمارے صحابی رسول کو. لیکن پھر کیا ہوا، حضرت عثمان غنی واپس آ گئے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں جانے دینا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو پھر ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، ایک آپس میں کچھ رولز طے کر لیتے ہیں مدینہ آنے کے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم لوگ فائٹ کرنے آ رہے ہیں، اصل میں مکہ والوں نے یہ
بہانہ بنایا، انہوں نے کہا یہ اتنے زیادہ لوگ لے کے آ رہے ہیں تو یہ مکہ پہ حملہ نہ کر رہے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم حملہ کرنے نہیں جا رہے، ہم جو ہیں بیسیکلی عمرہ کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا پھر کچھ رولز طے کر لیتے ہیں. تو وہ رولز طے کرنے کے لیے ایک معاہدہ تشکیل پایا تھا جس کو معاہدہ ٹریٹی آف حدیبیہ. ساتھ میں تو اور بھی بہت سارے تھے معاہدے پہ. پھر آگے دستخط بھی ہوئے جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ادھر سے جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستخط کیے تھے اس معاہدے پہ، بلکہ لکھا بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ معاہدہ تھا. اور دوسری طرف سے عمر بن حشام نے وہ معاہدہ لکھا تھا کفار کی طرف سے، عمر بن حشام نے. ٹھیک ہے، جو گئے تھے آگے بات کرنے وہ حضرت عمر تھے یا حضرت عثمان تھے یہ کنفرم کر لیجئے گا. میرے خیال سے شاید حضرت عثمان تھے، آپ دیکھ لیں گے کیا وہ حضرت عمر تھے. اچھا، اب جب معاہدہ لکھنے لگے تو حضرت انہوں نے مطلب نبی کا نام لکھا حضرت محمد، حضرت عمر تھے. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا، ادھر سے جو تھے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ٹھیک ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے. اچھا، تو وہ جب یہ حدیبیہ کا لکھنے لگے نا معاہدہ، تو حضرت علی نے اس کو لکھنا شروع کیا. تو حضرت علی نے لکھا مطلب معاہدہ کن دو لوگوں کے درمیان ہے، کفار مکہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کہا جی نبی نہیں لکھنا، نبی تو آپ لوگ مانتے ہو نا، ہم تو نہیں مانتے. یہاں پہ لکھو آپ محمد ابن عبداللہ کہ محمد عبداللہ کا بیٹا. تو حضرت علی بڑے غصے میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ نہیں آپ غصہ نہ کریں، یہ جس طرح کہہ رہے ہیں اسی طرح لکھ دیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جو شرائط وہ بتاتے گئے تو وہ شرائط بڑی مطلب مشکل تھی کہ اتنے لوگ آیا کریں گے یہاں پہ. ایک شرط یہ تھی کہ جو لوگ بھاگ کے چلے جائیں گے مدینہ کے لوگ مکہ میں آئیں گے. فار ایگزامپل کوئی بندہ باغی ہو جاتا ہے، وہ بھاگ کے جاتا ہے مکہ، تو مکہ کے اندر وہ رہ سکتا ہے، اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جائے گی. یہ کافی ساری شکیں تھیں اس میں سے ایک آدھی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں. اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا مکہ کا جو بندہ بھاگ کے جائے گا مدینہ، تو مدینہ والوں کو یہ ہوگا کہ وہ اس بندے کو واپس کریں گے تاکہ ہم اس کا حساب کتاب کریں گے یہ بھاگ کے کیوں کیا ہے، بغاوت کیوں کی ہے یا کیا کچھ کیا ہے. اس کو تم نے پروٹیکشن نہیں دینی. لیکن جو ہمارا کوئی بندہ اگر تمہارا کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا تو وہ یہیں موجود رہے گا. انہوں نے مطلب مدینہ والے واپس کریں گے اس طرح کا. اور اتنے لوگ آیا کریں گے جو ہے عمرے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. یہ آئیں گے تو ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، فلاں فلاں کر کے یہ سارا کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جی اس کو مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا. صحابہ کرام نا تھوڑے سے رنجیدہ ہوئے اس بات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں مان لی ہیں اور ان کو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا معاہدہ ٹھیک نہیں ہوا. تو اسی وقت جب لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی زیادہ تھی، تو جب یہ معاہدہ ہوا تو وہ بلکہ قرآن پاک سے آیات بھی نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح. ٹھیک ہے کہ فتح کا موقع آن پہنچا. اور اس کو نا صلح حدیبیہ کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے، فتح مبین خوشخبری بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے دور رس اثرات بہت زیادہ ہوئے. اس میں دیکھیں ایک تو انہوں نے جب معاہدہ کیا تو اس کا مطلب انہوں نے مسلمانوں کو ایک قوم مان لیا. پھر دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا نا، دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا تو دو فریقین میں تبھی معاہدہ ہوتا ہے جب وہ کوئی برابر کے ہوتے ہیں یا جب وہ دوسرے کو مانتے ہیں. تو مسلمانوں کو بحیثیت ایک اسٹیٹ کے طور پہ ریکوگنائز کر لیا گیا. ٹھیک ہے، ایک یہ ہوا. دوسرا یہ ہوا کہ قریش کے لوگ جب بھاگ کے آتے تھے مدینہ تو وہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، صحابہ کا حسن اخلاق دیکھتے تھے اور معاہدے میں یہ تھا کہ ان کو واپس کر دیا جائے گا. تو جب وہ واپس جاتے تھے تو وہاں جا کے وہ بتاتے تھے کہ وہاں تو اس طرح نظام ہے، ہمارا تو نظام ہی بہت خراب ہے، وہاں تو سارے مل جل کے رہتے ہیں، وہاں جنگ کا یہی اصول ہے، تجارت کے یہی اصول ہیں. جب وہ بتاتے تھے تو وہاں کے لوگ امپریس ہو کے بلکہ اور زیادہ آتے تھے مدینہ کی طرف اور کئی اسلام قبول کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، اور جو اسلام قبول کر لیتے تھے جب وہ واپس جاتے تھے کفار کے پاس تو ان سے مزید لوگ مسلمان ہوتے تھے. تو اس کو دور اثرات بہت زیادہ تھے صلح حدیبیہ کے. اسی وجہ سے اس کو فتح مبین بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مکہ کو بھی فتح ہی کر لیا بعد میں. اور اب ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
اے ملٹری کمانڈر دیکھ لیتے ہیں. اس کو ویسے ہم کل بھی مطلب مزید یہ جو پوائنٹس ہیں نا ایز اے ملٹری کمانڈر کے، یہ ہم کل غزوات کو ڈسکس کرنا ہے. اگلا لیکچر ہمارا ہے غزوات پہ، تو اس میں بھی ڈسکس کریں گے. کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. ویسے یہ والے سارے پوائنٹ کل بھی ڈسکس ہوں گے. کل ہم نے غزوے ڈسکس کرنے ہیں کہ کون کون سے غزوات ہوئے اور کیسے کیسے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیسیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہوں نے کہیں سے ٹریننگ تو نہیں لی تھی ملٹری کی، سفارت کاری کی، معلم ہونے کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر جو ہے پہلو اس میں مشعل راہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایز اے ملٹری کمانڈر ہے وہ بھی بہت زیادہ ہی ہے. جیسے بریوری ہے، ایکویلٹی ہے، پروڈنس کہتے ہیں دور اندیشی، ڈیفینسو نظام، سپاہی سسٹم ہوتا ہے کہ جو ہے اگلے کی وہ چیزوں کو جج کرنا، ان کی معلومات رکھنا. تو ان کے اوپر ایک ایک واقعہ میں بتا دیتا ہوں. جہاں لیکچر ختم ہو جائے گا تو پھر ہم وہ انہی 4-5 پوائنٹ پہ کل بھی دیکھ سکتے ہیں جو پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے. اس میں یہ دیکھیے گا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بریوری کی مثال دیکھیں تو ڈفرنٹ غزوات جس طرح ہوتے ہیں. اچھا ایک چیز میں آپ کو اور کلیئر کر دوں، ایک چیز، جتنی جنگیں ہوئیں یہ غزوہ ابوا سے سٹارٹ ہوئی تھی اور حنین اور یہ متا اور تبوک تک گئی. کوئی بھی جنگ مسلمانوں نے انیشیٹ نہیں کی، ٹھیک ہے. جو بھی جنگ ہے وہ ہم پہ مسلط کی گئی. جنگ جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی 2-3 ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اٹیکنگ جنگ، کسی کے اوپر حملہ کر دینا. مسلمانوں نے کوئی بھی جنگ ایسی نہیں کی جس میں اٹیک کیا ہو، ٹھیک ہے. ایک جنگ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈیفینسو نیچر کی، اپنا ڈیفینس کرنا. شروع کی تو جتنی جنگیں ہیں نا، آہد، بدر، خندق، ٹھیک ہے، شروع کی یہ 5 ہجری تک. پہلی ابوا، 2 ہجری میں بدر، 3 ہجری میں آہد، 4 ہجری میں جو ہے رجیا، 5 ہجری میں خندق. یہ پانچوں جنگیں ڈیفینسو ہیں، حملہ کیا گیا ہے. کفار مکہ کو مدینہ وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ چلیں گے تو بس ختم ہو گیا نا نظام، بس ہم نے ان کو جو ہے ڈرا دھمکا کے نکال دیا. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو پوری ریاست کا ہی ہونے جا رہی ہے اور بعد میں مکہ بھی اسی ریاست میں ضم ہو جانا ہے. تو وہ حملے کرتے تھے. جیسے آہد کے مقام پہ حملہ کیا اور ہم نے اس کا ڈیفینس کیا تھا بیسیکلی. بدر کے مقام پہ حملہ ہوا، مسلمانوں نے اس کا ڈیفینس کیا. خندق کے مقام پہ حملہ ہوا، یہ شام اور مدینہ کے بارڈر جہاں پہ ہے نا وہاں پہ، تو خندق کھود دی گئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے اوپر. وہ بھی ان جنگوں کو کہتے ہیں ڈیفینسو نیچر کی جنگیں. اچھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ مسلمانوں کے پاس کوئی اسٹیٹ ہی نہیں تھی. جنگ اس بات پہ ہونی تھی 622 میں 53 سال کی عمر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تب سے جنگیں سٹارٹ ہوئی. تو اس کا مطلب جنگیں صرف 10 سال رہی ہیں.